أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. محترم حاضرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی مجلس میں ہم فضیلت الشیخ ظفر الحسن المدنی حفظہ اللہ کو پائے ہیں. ان سے آج ہم کچھ استفادہ کریں گے. جس عنوان پر شیخ خطاب کریں گے ہم سب جانتے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. محترم حاضرین، میں آپ کے سامنے شیخ محترم کا مختصر انداز میں تعارف کرانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو منتظمین IRGC اور اہل چنئی کی طرف سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. فیا اہلا وسہلا ومرحبا. آپ کا نام ظفر الحسن ہے. آپ کی پیدائش UP کے پرتاپ گڑھ میں ہوئی ہے، ایک دیندار گھرانے کے اندر. الحمدللہ آپ کی ابتدائی تعلیم اپنی ہی بستی، اپنے ہی علاقے میں ہوئی. اس کے بعد جامعہ سلفیہ بنارس کا آپ نے رخ کیا اور وہیں پہ عالمیت اور فضیلت کی تعلیم مکمل کی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید تعلیم کا موقع دیا تو آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا رخ کیا اور وہاں جا کر کلیت الحدیث کی تعلیم آپ نے مکمل کی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر وہ جذبہ عطا کیا، اور وہ جذبہ جو بہترین جذبہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سب سے بہترین آدمی وہ کون ہو سکتا ہے بات کے اعتبار سے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، جو اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلائے اور نیک عمل کرے. الحمدللہ آپ اسی میدان میں جمے ہوئے ہیں آج تک فراغت کے بعد سے. اور فراغت کے بعد آپ نے جو خدمات انجام دیے، سب سے پہلی خدمت تو آپ کی یہ تھی کہ تدریس. آپ نے جامعہ سلفیہ اور اسی طرح جامعہ محمدیہ مالیگاؤں میں آپ نے تدریسی خدمت انجام دی. اسی طرح آپ نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں جو قابل ذکر ہیں. طریقہ حج، ممنوع الصلاۃ عند الاقامہ، یعنی اقامت کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، اس بارے میں آپ نے کتاب لکھی ہے. احکام عقیقہ، خطبات و مقالات، دروس حدیث وغیرہ. آپ دبئی میں رہا کرتے ہیں الحمدللہ، اور وہیں سے دعوت و تبلیغ کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہندوستان اور بیرون ہند میں بہت سارے موضوعات پر آپ کے لیکچرز ہوتے ہیں. الحمدللہ بڑے بڑے جو ہے کانفرنس میں آپ کو دعوت ملتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے، آمین، اور مزید ہمیں آپ سے استفادہ کرنے کا موقع دیں. فجزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. اب میں شیخ محترم کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنا خطاب ہمارے سامنے رکھیں. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، موضوع کے متعلق ہم نے سورہ آل عمران کی یہ بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے جو حب رسول کے عنوان پر ہمیشہ پڑھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے، اور یہ بڑی عظیم ترین آیت ہے. عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہے اور لوگوں کے کردار اور گفتار اور ان کی روش سے یہ اندازہ رکھتا ہے کہ شاید کہ قرآن پاک میں ایک ہی آیت ہے جو حب رسول یعنی محبت رسول کا تذکرہ کرتی ہے. عام طور پر چونکہ ہم نے جب بھی خطبہ اور علماء واعظین کو یا کسی کو بھی اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے سنا تو یہی ایک ہی آیت تلاوت کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں حب رسول کے متعلق کئی آیات ہیں جن میں سے کچھ کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ آخر حب کیا چیز ہے، محبت کیا چیز ہے. جب تک کسی چیز کی انسان کو حقیقت نہ معلوم ہو اس پر عمل کرنا اور دل و دماغ میں محفوظ رکھنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے. اس لیے محبت رسول، یہ حب اور محبت ایک عام سا لفظ ہے. تو پہلے اس کا معنی اور مطلب ذرا اختصاراً سمجھ لیں تو یاد رکھنا اور اس بات کا اندازہ لگانا کہ ہمارے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہے یا ابھی کچھ کمی رہ گئی ہے، یہ اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا. محبت کہا جاتا ہے کسی کی طرف دل کا مائل ہو جانا. الحب میلان القلب، محبت کسی چیز کی طرف آپ کی دلچسپی ہو، آپ کا قلبی لگاؤ ہو، دل اس کی طرف مائل ہو، جس کو آپ کہتے ہیں کہ فلاں چیز نے ہمارے دل میں گھر کر لیا. اسی چیز کا نام اصل میں محبت ہے. محبت کسی کے طرف دل کو کا مائل ہو جانا، یہ اصل میں محبت ہے، یہ حب ہے. کسی کی طرف دل مائل ہونا جس کو محبت کہتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ آدمی کسی چیز سے محبت کس بنا پر کرتا ہے؟ آپ کا دل کسی چیز کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے؟ کوئی چیز آپ کے دل میں گھر کر لیتی ہے، بس کیوں جاتی ہے؟ یہ پہلے اس کے اسباب کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے، پہلے اس کو سمجھیں. تو عام طور پر دل کے مائل ہونے کے کچھ اسباب اور کچھ وجوہات ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی چیز کا حسن اور جمال، کسی بھی چیز کا حسن جمال دیکھ کر کے فطری طور پر انسان کے دل اس کے طرف مائل ہو جاتا ہے،
اس کو اٹھا لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، گلے لگاتا ہے، اپنا لیتا ہے. یہ ہے اصل محبت. تو کسی کی طرف دل جو مائل ہوتا ہے، یا محبت کا جو پہلا سبب ہے کسی کا حسن و جمال، کسی کی خوبصورتی. اور اس کی مثال یہ دیں، آپ دیکھتے ہیں بکری کا بچہ اگر کوئی اچھا لگ جائے، خوبصورت لگ جائے، تو بکری کا بچہ آپ کو دیتا کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور اسی بات ہے مثال، گلاب کا پھول اپنے حسن و جمال میں مشہور ہے. اور گلاب کا پھول ایسا ہے، نہ اس کے اندر خوشبو ہے نہ مہک ہے، جیب میں رکھیں تب بھی خوشبو نہیں، سونگھے جب بھی کچھ خوشبو نہیں. لیکن ہر انسان کا دل گلاب کے پھول کی طرف مائل. کیوں؟ دنیا میں جو حسن اللہ نے گلاب کے پھول میں دیا وہ کسی چیز کے اندر نہیں دیا. اسی لیے کسی کا بچہ کوئی خوبصورت، ارے بھائی یہ تو گلاب کے مانند کا چہرہ ہے، دیکھیں آپ سے کوئی فائدہ، آپ کو گلاب کے پھول سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس کا حسن، اس میں اللہ نے ایسا حسن و جمال رکھا کہ ہر دیکھنے والے کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور مل جائے تو توڑ کر کے اس کو ہاتھ میں لے لیتا ہے. دیکھیں کچھ نہیں، ایک پیسے کا فائدہ نہیں، وقت ضائع ہوا، لیکن محبت آ گئی. اس مخلوق نے، اس پھول نے اپنے خوبصورتی کی بنا پر آپ کے دل کو جیت لیا. ٹھیک ہے نا. نمبر 2، کسی کا کمال جو ہوتا ہے، کسی کا کمال، کسی چیز کا، کسی مخلوق کا کمال جو ہے، وہ اس کا کمال دیکھ کر کے دل جیت لیتا، مائل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اکھاڑے میں معلوم پڑ جائے کہ ایک پہلوان پورے دنیا کے پہلوانوں کو شکست دے دے، آپ کے شہر مدراس کا ہے، کیا خیال ہے اعلان ہو جائے کہ ہاں چنائی کے فلاں پہلوان نے عالمی مقابلے میں اکھاڑے میں سب کو شکست دے دیا، ایک پیسے کا فائدہ نہیں، لیکن کیونکہ ہمارے ملک کا ہے، ہمارے صوبے کا ہے، ہمارے قوم کا ہے، اس کا کمال فوری طور پر انسان کے دل میں جگہ بنا دیا. فائدہ کچھ نہیں، لیکن آپ کا دل مائل ہو گیا. اگر کسی نے کہ پیپر میں اس کی فوٹو چھپ گئی ہے، یہ واٹس ایپ پر آ گیا ہے، تو پھر ذرا دنیا کی ساری خبر چھوڑ اس کو دے گئے، یہ ہے جس نے کمال. کمال یہی ہوتا ہے محبت نا. نمبر 3، کسی کا احسان. کسی نے آپ کے اوپر کیا کیا؟ احسان کر دیا. اب احسان کرنے والا مسلمان ہو، ہندو ہو، غیر مسلم ہو، اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، کالا ہو، گورا ہو، ہزاروں عیب ہے اس کے اندر، لیکن آپ کے اندر احسان کر دیا تو احسان کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کی جگہ ہو گئی، آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا. تو اس طرح سے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جس کی بنا پر محبت اس کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے. ایک اندھا لنگڑا لولا کانا ہو، لیکن الحمدللہ اگر اللہ اس کو اچھی قرات کرنے کا فن دے دے تو اس کا سارا عیب غائب، اس کی آواز سے آپ کو محبت ہے. کیوں؟ آواز بڑی اچھی ہے. یہ ہے دوستو، اس کے علاوہ بہت ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، آئے ہیں محبت کے اسباب. اب آئیں بات چلے حب رسول کی. اگر آپ دیکھا جائے تو محبت کے جتنے اسباب ہم نے آپ کے سامنے رکھے یا اس سے زیادہ آپ دیکھیں گے تو سارے اسباب پوری کائنات میں اللہ کے بعد کس کے اندر ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. آگے بات سمجھنے، پوری کائنات میں صرف ایک مثال آپ دیکھیں، چاندنی رات ہے، 14ویں رات کا چاند ہے جو اپنے حسن و جمال اور چمک و دمک میں بہت ہی مشہور ہے، دیکھ سنا ہوگا. لیکن ام المومنین عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاندنی رات میں لیٹی ہوئی ہیں. اب آج تو زمانہ ہی ختم, اے سی چاہیے آپ کو ہم کو. پرانے زمانے میں صحن اور چھت پر لوگ گھر کے سامنے میدان میں سوتے تھے, تو چاندنی رات میں چاند اور ستارے نظر آتے تھے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ چاند 14ویں رات کا لیلۃ البدر اپنے چمک دمک میں مشہور ہے کہ 14ویں رات کا چاند لیلۃ البدر جس کو کہا گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھنا شروع کیا. ایک مرتبہ چاند دیکھتی, پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک دیکھتی, چہرہ, حدیث یاد آ گئی نا. پھر چاند دیکھتی, بہت کوشش کی کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے 14ویں رات کا چاند. عائشہ کوئی معمولی خاتون تو نہیں ہے کائنات میں, عائشہ سے بڑی, عائشہ سے افضل, بعد اعتبار سے کئی اعتبار سے کوئی کائنات میں کوئی عورت گزری ہی نہیں ہے. کون عورت ہوگی جس کو 50 سال علم نبوت کی خدمت کا موقع اللہ تعالیٰ دے؟ حضرت عائشہ فیصلہ کرنا چاہتی ہیں کہ چاند میں خوبصورتی ہے یہ ہمارے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوبصورتی ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا, عائشہ کیا بات, کبھی ادھر دیکھتی ہو کبھی ہم کو دیکھتی ہو. تو آخر میں حضرت عائشہ نے کیا کہا, یا رسول اللہ میں دیکھ رہی تھی کہ 14ویں رات کا چاند خوبصورت ہے کہ آپ کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. تو اس نتیجے پہ پہنچی کہ 14ویں رات کی چاند کی خوبصورتی بھی آپ کے چہرے کے سامنے ہیچ اور فیل ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے خوبصورتی کی ایک مثال آپ نے سنی, ایسے ہی کمال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کمال بھی اللہ نے بے انتہا رکھا تھا. 200 کفار ہیں, 200 کفار ہیں, اسلحے سے لیس, سوچتے ہیں کہ اب نبی آج زندہ واپس نہ ہو سکے. آپ 200 کفار کا اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں, ایک ہاتھ میں لگام, دوسرے ہاتھ میں تلوار. 200 تلواریں ایک ساتھ ہوتی ہیں اور سب کا مقابلہ اللہ کے نبی اکیلے کر رہے ہیں. اور کہتے کیا ہے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں سچا نبی ہوں دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. ہر اعتبار سے آ جاؤ میدان میں. لیکن آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک پہنچنا سب کو مشکل ہو. یہ آپ کا میدان جنگ میں کمال تھا, یہ کمال تھا. جہاں بھی آپ دیکھیں سخاوت کے میدان میں آپ کا کمال جو اللہ نے آپ کے اندر دیا تھا. تو کمال کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی جیسا کوئی کائنات میں نہ پہلے گزرا نہ قیامت تک گزرنے والا ہے. نمبر 3 احسان اللہ رب العالمین نے فرما دیا, لقد من اللہ علی المؤمنین هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ نے لوگوں تم پر احسان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر کے تمہارے درمیان بھیج دیا ہے. تو دوستو, محبت کے جتنے اسباب بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے سارے اسباب اپنے نبی کے اندر بدرجے کمال رکھا تھا. محبت کے سارے اسباب آپ کے اندر پائے جاتے تھے. تو اس لیے محبت کرنا ضروری ہے. اور دوسری چیز اب یہ سمجھیں, دوسری چیز بلکہ تیسری چیز, آپ نے محبت کا معنی سمجھا, محبت کے اسباب سمجھا. اب آئیں محبت کا معنی سمجھیں, محبت کی قسمیں سمجھیں. محبت کا معنی, محبت کی قسمیں کیا ہیں؟ تو 4 قسمیں محبت کی ہیں دوستو, ان کو سمجھیں تاکہ جو اصل موضوع ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی محبت. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اللہ تعالی اپنی بھی محبت
اور اپنے نبی کی بھی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد کر دے۔ 4 قسمیں محبت کی ہیں۔ ایک محبت طبعی ہے دوست۔ کیا محبت ہے؟ طبعی۔ طبعی کیا؟ طبعی کہیں فطری، فطرت ہے۔ انسان کے دل میں کسی کی محبت اللہ نے فطری طور پر وابستہ کر دیا ہے۔ جیسے آپ نے صبح کسی کے اندر کوئی کمال دیکھا، محبت آ ہی جا رہی ہے۔ طبعی محبت یعنی یہ طبعی محبت جو ہے اس کا تعلق فطرت سے، اس کا دین سے نہیں ہے۔ باپ کی محبت، بچوں کی محبت، بیوی کی محبت، قرابت داروں کی محبت، جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں ویسے غیر مسلم بھی کرتا ہے۔ ایک مسلمان ماں باپ جیسے اپنے بیٹے سے محبت کا بچے سے، ویسے ہی غیر مسلمین کو بھی دیکھے وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ اور کبھی دیکھیں ایک جانور، گائے ہو یا بھینس ہو، کبھی اس کا بچہ اس کے بچے پر اگر اس کا پیر پڑ جائے تو دیکھتے ہیں بچہ جیسے تڑپا، گائے یا بھینس پلٹ کر کے اپنی زبان سے بچے کے زخم کو چاٹنے لگتی ہے۔ یہ محبت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے محبت کے 100 حصے کیے ہیں۔ 100 حصے اللہ نے، فطری محبت ہے۔ اور اس محبت سے آپ کا ایمان نہیں، یہ ایمانی محبت نہیں ہے، فطری محبت ہے۔ کافر، مشرک، یہودی، جانور سب کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے محبت کے 100 حصے رکھے ہیں، ایک حصہ تو اللہ نے اپنی مخلوقات میں تقسیم کر دیا، اور 99 حصہ بھی اللہ نے اپنے اوپر اپنے پاس رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہی ایک حصہ جو محبت کا ہے، اللہ تعالیٰ جب سے کائنات پیدا کیا مخلوقات میں اسی ایک حصے محبت کو تقسیم کر رہا ہے آج تک۔ کتنی مائیں گزری، کتنے باپ گزرے، کتنی اولاد گزری، اسی ایک محبت ایک حصے سے اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا دیتا جا رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ اسی ایک حصے سے اللہ نے اتنی محبت تقسیم کی کہ جانور کو بھی دیکھو گے، جانور بھی اپنے بچے پر محبت کرتا ہے۔ اور اسی لیے ہم اور آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، ماں باپ سے، قرابت داروں سے، اپنے مسجد کے امام سے، مسجد کے مؤذن سے، علماء سے، پڑوسی سے۔ ایک حصہ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اچھا وہ 99 حصہ اللہ نے کس لیے رکھا ہے اپنے پاس؟ 99 حصہ تو کہنے اللہ تعالی نے فرمایا میں نے 99 حصہ اپنے پاس رکھا ہے، قیامت کے دن اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ وہی 99 محبت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ دعا کرو ہم اور آپ بھی بن جائیں۔ کتنی محبت! اور یہ سب سمجھتے ہیں، جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ سمجھتے ہیں۔ امام حماد بن رحمت اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ سفیان بہت بیمار ہیں۔ حماد بن سلیمان حماد رحمت اللہ علیہ گئے، ایک بڑے امام تھے، امام اہل الحدیث کہا جاتا تھا۔ گئے تو سفیان بہت پریشان تھے بیماری میں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تسلی کی باتیں کی، رونے لگے۔ 2 امام، 2 محدث کا واقعہ۔ تو آخر میں سفیان ثوری نے کہا حماد میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں اس بستر سے دوبارہ اٹھ سکیں یا نہ اٹھ سکیں، بتاؤ کیا حال ہے؟ میں مر گیا اسی حالت، اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ تو کیا علم کی برکت، سامنے والے امام حماد نے کہا سفیان ہم تمہارے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہم بتا سکتے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ اگر قیامت کے دن، اللہ اکبر، قیامت کے دن ہمارا رب ہم سے کہے تمہاری نیکیوں، تمہارے اچھے اعمال، تمہارے درس حدیث، تمہارے وعظ و نصیحت و دعوت و تبلیغ سے میں بے انتہا خوش ہوں، اس لیے حماد اب تو بتا میں تیرا حساب لوں
اور حساب کتاب لینے کے بعد ایک ہی تو ہے فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ، بس ایک ہی راستہ ہے، تمہارا حساب میں لے لوں، اور اگر تم کہو تو تمہارا حساب میں نہ لوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ تم سے تمہاری ماں محبت کرتی تھی، تمہارے ماں کو بلا کر کے میں کہوں اے حماد کی ماں، حماد کا تم حساب لو، کیوں؟ تم سے زیادہ محبت کرنے والا حماد سے کوئی نہیں تھا، تم ان کا حساب لو، اور تمہارے حساب کتاب کے لینے کے بعد جو نتیجہ آئے گا جنت کے جہنم کو، وہی معاملہ تیرے بیٹے کے ساتھ کروں گا۔ سفیان، اگر میرا رب مجھ سے یہ کہے گا تو میں یہی کہوں گا اللہ نہیں، برائے مہربانی میرا حساب میرے ماں کے حوالے نہ کر، خود لے لے۔ سفیان نے کہا اللہ کے بندے، مجھے موقع ملے تو میں کہوں اللہ میرا حساب ماں کے حوالے کر، اتنی بڑی چیز کیا ہوتا؟ ماں کب چاہے کہ بیٹا جہنم میں جائے، وہ تو جہنم کا مستحق بھی ہوگا تو بتا کے نہیں جنت کے لائق ہے۔ ماں کا حساب کہا سفیان تم نہیں سمجھتے، اللہ کی قسم میں اس لیے کہہ رہا ہوں، حشر کے میدان میں رب جتنا ہم پر مہربان ہو سکتا ہے ماں بھی نہیں مہربانی کر سکتی۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے محبت، اس کو کہتے ہیں محبت طبعی، اس میں سب برابر ہیں، ہم بھی، ہندو بھی، یہودی بھی، بدھسٹ، یہاں تک کہ جانور بھی، محبت طبعی۔ دوسری محبت دوستو جو ہے وہ بڑی عجیب سی ہے، وہ یہ ہے کہ محبت یہ ہو حب ما یحبہ اللہ ورسولہ، یہ سمجھو دوستو، حب ما یحبہ اللہ ورسولہ، حب ما یحبہ اللہ ورسولہ، ان تمام چیزوں کی محبت جس سے اللہ اس کے رسول کو محبت ہے، ہر اس چیز سے جو محبت ہو جس کو اللہ اور اس کے رسول اپنا محبوب سمجھتے ہیں، جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے، جو چیز اللہ کو محبوب ہے، رسول کو محبوب ہے، وہ ساری چیزیں بھی ہم کو بھی وہ ساری چیزیں محبوب ہوں۔ اللہ کو کیا محبوب ہے؟ ایمان، نیکیاں، دعائیں، صدقات اور خیرات۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ آپ ماں باپ کی فرما برداری کریں، بیوی بچوں کا حق ادا کریں، بچوں کی صحیح تربیت کریں، حلال رزق کمائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اللہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں، رسول بھی پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ اب دیکھیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں، تمہارے نزدیک کس کی محبت پیدا کر دی ہے؟ ایمان کی۔ اللہ ایمان کو پسند کرتا ہے بہت زیادہ۔ اس لیے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، احب الاعمال اللہ، سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ ایمان باللہ، سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھے۔ احب الاعمال، اب ایمان سے ہمیں محبت ہو، دین سے ہمیں محبت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کیا تھی؟ حبب الیہ، حبب الیہ، لوگوں مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نماز سے ہے۔ کس سے ہے؟ نماز سے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کتنی بھی پریشانیاں اور تکلیفیں ہوں لیکن اللہ نے ہمارے دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول کو نماز پوچھا یا رسول ای الاعمال احب الی اللہ، آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا،
یعنی اول وقت نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب۔ اب بتائیں اللہ تعالیٰ کو نماز سب سے زیادہ محبوب اور مسلمان کو کہتا ہے روزانہ تو نہیں، بس ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز پڑھ لے گے۔ اب ذرا سوچیں، ایک دن 8 دن میں ایک وقت ہم نے اللہ کا پسندیدہ عمل کیا اور پورے ہفتے بھر اللہ تعالیٰ کو کے لیے ناپسند، اللہ تعالیٰ جن چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کو ہم نے کیا۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، خبردار ایک وقت کی بھی قصدن فرض نماز نہیں چھوڑنا۔ اگر تم نے قصدن فرض نماز چھوڑی فقط برئت ذمۃ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کا غیروں سے، ظالم کے ظلم سے، کفار و مشرکین کی زیادتی سے، تمہارے ایمان، تمہاری جان، تمہاری عزت عفت، تمہاری بیٹیاں، تمہاری اولاد کی حفاظت کی جو گارنٹی دی تھی اللہ تعالیٰ نے سارا ایک معاہدہ توڑ دیا۔ اب تیری حفاظت نہیں کرے گا۔ کیا سمجھتی ایک دن میں ہم پر اتنے ظلم ہوا ہے؟ یہ آج جو ظلم ہو رہا ہے کس بنا پر ہو رہا ہے؟ کرونا جیسی مصیبت، کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے اپنے کتنے عزیزوں کو قبرستان پہنچائے ہوں گے اور دور سے دیکھا ہوگا، ہاتھ بھی لگانے کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ نے ان کو تو لے لیا، لیکن آپ بچے ہیں، بتائے آپ یہ ساری مصیبتیں دیکھ کر کے کون سا مسلمان بے نمازی توبہ کر کے نمازی بنو؟ بتائیے۔ جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نام ہے اعمال دیکھ۔ ہم اپنے کردار کو دیکھیں دوستو، فقط برئت منہ ذمۃ اللہ۔ تو نماز اسی طرح سے آپ دیکھ ڈالیں جتنے اعمال ہیں، نبی کی سنت سے محبت کرنا، نبی کے سنت سے محبت کرنا، نبی کے اطاعت محبت ہو۔ تو دوستو یہ محبت کی دوسری قسم ہے، کیا حب ما یحبہ اللہ ہوا، اللہ اس کے رسول کو جو چیزیں پسند ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ذرا اچھا تو نہیں لگے گا؟ ہاں بیٹے، غصہ تو نہیں ہوگے؟ بولو، اٹھ کے تو نہیں جاؤ گے؟ بولو بھائی، بیٹھو گے؟ داڑھی اللہ کے رسول کو پسند تھی کہ نہیں پسند تھی؟ اللہ اس کے رسول کو داڑھی پسند ہے کہ نہیں پسند ہے؟ اب ذرا سوچو، کم سے کم ہفتے میں ایک دن جو بار اللہ اس کے رسول کو محبوب تھے ہم چھیل کر کے گٹر میں پھینک دیں۔ کون سی محبت الہی محبت رسول ہے دوستو؟ سوچو ذرا سا، آج ایک دن میں کوئی مصیبت ہم پر نہیں آتی، بلکہ اب بتانا چاہیں کہ ساری مصیبتیں آج مسلمانوں پر اس لیے ہیں کہ آج اللہ اس کے رسول کی سچی محبت سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ حب ما یحبہ اللہ، بہت ساری چیزیں صدقہ خیرات، ہر نیکی، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے کو پسند کرتا ہے، اللہ کے رسول جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں، جب تک ان کی محبت ہمارے دل میں پیوست نہ ہو کبھی ہم سچے مومن نہیں بن سکتے۔ بڑی اہم چیز نمبر 4 کی 3، 4، چلو 3 کر لو یا 4۔ وَحُبَّ مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَحُبَّ ما نہیں ہے، وَحُبَّ مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اس کے رسول جن بندوں سے محبت کرتے ہیں میرے دل میں بھی ان کی محبت ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بیٹوں سے محبت کریں اور بیٹیوں سے محبت نہ کریں، بس اپنی اولاد سے محبت کریں، ایمان والوں سے محبت نہ کریں، ہے کچھ؟ حب من یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول جن سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے بھی محبت ہمارے اندر ہونی چاہیے، تب کہیں محبت رسول یا محبت الہی محبت آت ہوگا۔ عاشق الہی نام کیا رکھیں گے؟ عاشق الہی، اور اللہ سے کوئی محبت نہیں۔ عاشق رسول سب سے محبوب نام ہوگا، حالانکہ نام ایسا رکھنا غلط ہی ہے، سمجھ گئے نا؟ لیکن
ذرا دیکھو اللہ کے رسول سے کتنی محبت اس کو ہے. وَحُبَّ مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اب اللہ اس کے رسول کس سے محبت کرتے ہیں؟ پہلے نمبر پر صحابہ کرام ہے رضوان اللہ علیہم. کون؟ صحابہ رسول. اصحاب رسول سے محبت کرنا دوستوں، سب سے پہلے نمبر اصحاب رسول. اسی لیے اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. یہ ہمارے صحابہ ہیں، ان پر کیچڑ نہیں اچھالنا، ان کو تنقید پر تنقید کا ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا. اللہ اللہ لا تتخذوہم غرضا. اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. یہ ہمارے صحابہ ہیں، صحابہ فرشتے نہیں ہیں. اگر ان سے کوئی لغزشیں ہو جائیں تو چشم پوشی کرنا، درگزر کرنا، اپنے قلم سے اپنے زبان سے ان پر تنقید نہیں کرنا. آج صحابہ کرام کو گالیاں دی جائیں، محرمانی کی دی رہی ہے، دیکھ لو. ابو بکر عمر کو گالیاں دیا جائے، مرتد قرار دیا جائے. اور ہمارے جو اپنے آپ کو اہل علم اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ان میں کتنا بڑا طبقہ ہے جنہوں نے زندگی میں سارے صحابہ پر تنقید ہی کی ہے. اب بھی چند سال ایک بدبخت نے کہا تھا امت کا سارا فتنہ عثمان اور معاویہ نے پیدا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ صحابہ کرام کی توہین. احب من یحب اللہ ورسولہ. اللہ رسول نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم. ہمارے صحابہ سے جس نے محبت، فابے با ہے، با آتا ہے سبب کے لیے. فمن احبہم، جس نے ہم سے محبت، ہمارے صحابہ سے محبت کیا تو اس سبب سے کیا کہ میرے دل میں، اس کے دل میں میری محبت تھی، میری محبت کی بنا پر میرے شاگردوں صحابیوں سے بھی محبت کیا. اشارہ کس طرف کیا گیا کہ اگر کوئی میرے صحابہ کو برا سمجھتا ہے، صحابہ پر تنقید کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے پہلے میری محبت اور نہیں، مجھ سے نفرت اس کے دل میں ہے، اسی لیے میرے صحابیوں سے کرتا ہے. اس لیے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے میرے صحابہ سے محبت کیا تو اس لیے کیا کہ وہ میری محبت اس کے دل میں ہے اور یہ میرے صحابہ ہیں. اور اگر کسی نے ان سے نفرت کیا تو فببغضی ابغضہم. اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس کے دل میری نفرت اور مجھ سے بغض ہے، اسی لیے ہمارے شاگردوں سے بھی اس نے، ہمارے ساتھیوں سے بغض ہے. کتنی بڑی بات ہے دوستو. اسی لیے صحابہ سے محبت، تابعین سے محبت، علماء سے محبت، دینداروں سے محبت اور دنیا کے سارے مومنوں سے محبت. کیا سمجھا آپ نے؟ یہ کوئی آپس میں کینہ، کپٹ، بغض، اناد، نفرت، ایک دوسرے علیہ سلیب بن کر معمولی سے جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم، آپ نے اعلان کرا لن يدخل الجنة الا حتى لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. اور بعض حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے رسول نے خیبر کے موقع پر باقاعدہ صحابی کو حکم دیا، جاؤ اعلان کر دو لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله. فرمایا افشوا السلام بینکم. اللہ رسول نے اعلان کروایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. اے میرے امت کو، صحابہ کو آپ نے خطاب کیا، اے میرے صحابیوں، کلمہ پڑھنے والے امتیوں ہمارے، کس چیز کی کمی صحابہ میں تھی؟ فرمایا لا تدخلوا الجنة. روزے، نماز، ہجرت سب کچھ تم نے کیا، اللہ اس کے رسول کا تعاون کیا، لیکن لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ. اشارہ کیا تھا؟ جتنا کچھ آج تک تم نے نیکیاں کی ہیں، ہجرت، جہاد، سب کچھ اتنا کر لینے کے بعد بھی جنت میں نہیں جاؤ گے. جنت میں جانے کے لیے ایک بڑی شرط اور ہے، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا.
تم میں سے تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ. اور کس سے خطاب؟ میں نے کہا صحابہ سے. وَلَا تُؤْمِنُوا، اور تم اس وقت تک مومن، وہ مومن جو جنت میں جانے والا ہے، وہ مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بنو. اور وہ مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جنت میں جانے والے جب تک کہ آپس میں سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جائیں. سوچو، ہم جنت میں جانے کے لائق ہیں کہ ابھی کچھ اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور جس دن، ابھی میں نے کہیں جگہ کہا پروگرام میں، اس حدیث پر غور کیا جائے، لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ. اور مومن بندے، وہ مومن جو جنت جن کے لیے اللہ نے بنائی ہے، وہ مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. صحابہ کرام نے بڑی پریشانی. پھر آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، تو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ وہی ایک چیز اگر تم اپنا لو روزے نماز کے ساتھ تو آپس میں محبت پیدا کرنے لگو گے. بلا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، چلتے پھرتے ایک دوسرے سے خوب کثرت سے سلام کرو. سلام کرو گے تو محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی تو مومن بنو گے، اور مومن بنو گے تب جنت میں جاؤ گے. اور جب مومن بن جاؤ گے تب اللہ اپنا وعدہ پورا کرے. کیا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس بڑی جنت کو اللہ بغیر آپس میں الفت محبت کو نہیں دے گا تو دنیا کی جنت ہمیں کہاں، خوشحال زندگی کیسے نصیب ہو سکتی ہے جب آپس میں ایک دوسرے سے مسلمان محبت نہ کرنے لگے. اور آج کورٹ میں جائیں تو ہندو مسلم لڑائی کم ہوگی، مسلمان بھائیوں کی زیادہ ہوتی ہے آپس میں. دوستو، وَحُبَّ مَن يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ماں سے، اولاد سے، پڑوسیوں سے، ہر کلمہ گو سے جب تک محبت نہ ہو، للہ فی اللہ محبت نہ ہو، تب تک حب رسول مکمل نہیں. اب اس کے بعد کیسے پیارا ماحول تھا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع، فتح مکہ کے موقع پہ دوڑے. جب سارے کفار مسلمان ہونے لگے تو ماشاءاللہ ابو بکر صدیق دوڑے دوڑے گئے مجلس سے غائب. اللہ رسول کو بتایا، نکل گئے، دوڑے گئے اپنے بوڑھے باپ ابو قحافہ کو کندھے پر بیٹھا کر کے لے کے آئے، لا کے رکھ دیا سامنے. اللہ کے رسول ان کو بھی کلمہ پڑھائے لیں. اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھایا اور بہت خوشی کا اظہار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ابو بکر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، یہ ہے حب من یحبہ اللہ ورسول. یا رسول اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ کیا بتائیں، میرا باپ مسلمان، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن یا رسول اللہ میرے چچا مسلمان ہوئے، اس سے کہیں زیادہ مسلمان خوشی ہوتی جبکہ آپ کے چچا مسلمان ہو جاتے. میرے باپ مسلمان میں خوشی ہے، لیکن اللہ کی قسم اس سے زیادہ خوشی ہوتی جب آپ کے چچا مسلمان ہو جاتے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا میرا چچا مسلمان ہوا تو ہم کو خوشی ہے، لیکن اللہ آپ کے رسول، اللہ آپ کا چچا مسلمان ہو جاتا تو آپ کو خوشی حاصل ہو جاتی. میں اپنی خوشی پر آپ کی خوشی کو ترجیح دیتا ہوں. امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ، میرے والد نے سارے نوجوانوں کو، سارے لوگوں کو وظیفہ مقرر کیا تو ایک ہزار، کتنا؟ 1000 سب کو دیا. باہر لوگ کھڑے رہتے تھے، جب کوئی جاتا تو پوچھتے اللہ کے رسول نے کتنا دیا؟ کہتا 1000. چلو بھائی، باہر کھڑے رہتے لوگ، ہاں کتنا ملا تم کو؟ پوچھنا چاہتے کسی کو زیادہ تو نہیں دے رہے، کتنا دیا؟ 1000. کوئی بات نہیں، اس کو بھی ملا، پوچھنے والے کو 1000 ملا ہے.
جب عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکلے تو سوچا باپ نے اب تو بیٹے کو زیادہ دیا ہوگا. پوچھا عبداللہ تمہارے باپ تقسیم کر رہے تھے امیر المومنین, تم کو کتنا رکھا؟ 1000. ارے سب کو, اپنے بیٹے کو بھی 1000. بات ختم ہو گئی. دوسرے تھوڑی دیر میں اسامہ رضی اللہ تعالی, اسامہ حب رسول نکلے. پوچھا کتنا؟ کہا 1500 ہم کو دیا. پورا وقت 1000, اپنے بیٹے کو بھی 1000 دیا, لیکن اسامہ کو اس کو 1500 وظیفہ. وہ نکلے, ہاں اسامہ کتنا ملا؟ 1500 ملا. 1500 یہ دیکھ لو. یہ اب لوگ اسامہ کو چھوڑ دیے, گئے عبداللہ کو پکڑے, عبداللہ ابن عمر کو. عبداللہ تم کو کتنا ملا؟ ابھی تو پوچھے ہم سے تم کہ مجھے بتایا 1000 ملا. کہا دنیا میں ایسا بھی باپ ہوگا کہ اپنے بیٹے کو کم دے اور دوسرے کو بیٹے کو زیادہ دے. کہا کیا ہوا؟ کہا اسامہ, زید کا بیٹا جو اسامہ ہے اس کو اللہ کے رسول 1.5 دیا, اور اپنے عمر ابن الخطاب نے 1500 دیا, اور تم ان کے بیٹے تم کو 1000 دیا. دنیا میں اور کوئی ایسا نرالا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو کم دے, غیر کے بیٹے کو زیادہ دے؟ خوب عبداللہ بن عمر کو ورگلایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر پیچھے آ گئے, واپس آ گئے, کھڑے ہو گئے. عمر ابن الخطاب جب فرصت پائے تو والد صاحب آپ نے ہم کو کتنا دیا تھا؟ 1000 دیا. اچھا اسامہ کو کتنا دیا؟ 1500 دیا. کہا والد صاحب باہر لوگ کیسے بدنام کریں گے, تمہارے جیسے باپ میں نے ہم لوگوں نے دنیا میں نہیں دیکھا. دنیا کا ہر باپ اپنے بیٹے کا بھلا چاہتا ہے, اور تمہارا باپ ایک ایسا ہے کہ اپنے بیٹے سے زیادہ کس کا بھلا چاہتا ہے؟ غیر کے بعد. اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے, آنکھ میں آنسو آ گئے, اپنے بیٹے کو گلے لگایا. عبداللہ اپنے چمٹا لیا. بیٹے تم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, ہمارے دل کا سکون ہو, میرے کلیجے کا ٹکڑا ہو. بیٹے تم سے زیادہ محبت کس کو ہو؟ ہم سے زیادہ اپنے بیٹے سے محبت کون کرتا ہوگا؟ بڑی تعریف کی. کہا والد سب کچھ تو, لیکن دینے میں کیوں آپ نے ہم کو گھٹا دیا, دوسرے کو بڑھا دیا؟ کہا بیٹے بات اصل ہے انت محب, انت محب عمر وذاک حب رسول وسلم. بات اصل ہے تم سے میں محبت کرتا ہوں, اور اسامہ سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے, تو میں نے اپنی محبت پر نبی کی محبت کو ترجیح دی. بھائی دوستو, وحب من یحبہ اللہ, یہ سب تو ہو گیا بھائیوں. ایک محبت اور ہے, وہ کیا ہے؟ محبت سوا سوا, سیم ٹو سیم, سیم سب سے محبت. ان سے بھی مت نہیں بھائی, ہم تو سب کو مانتے ہیں, سب سے جا کو چاہتے ہیں, سب کو نہیں. یہ محبت نہایت خطرناک ہے. اگر انسان سب سے محبت برابر کرے, اللہ کے رسول سے بھی محبت اتنی, بیوی سے محبت بھی اتنی, باپ سے بھی محبت اتنی, اپنے اماموں سے بھی محبت اپنی, اپنے ولیوں سے محبت اپنی, اپنے دوستوں سے محبت, میں سیکھ ہے دل ایک ہی ہے, سب سے برابر محبت کرتے ہیں, تو ایسا انسان کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے بھی مشرک ہیں جو محبت کرتے ہیں تو جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے ویسے ہی محبت اپنے معبودوں سے بھی کرتے ہیں, بلکہ آج تو اوپر والا زیادہ محبت نیچے والوں سے ہوتی ہے. کیوں؟ خوف بھی ان کا زیادہ ہوتا ہے. جائیں درگاہ والوں کو دیکھیں تو اللہ کے رسول نے قرآن اس کو شرک قرار دیا. آخری محبت اصل میں جو ہے شرعی محبت. کون سی محبت؟ شرعی محبت. شرعی محبت, شرعی محبت ہے دوستو کہ کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر آپ مال سے محبت کریں, بیوی سے محبت کریں, اولاد سے محبت کریں, دوست احباب سے محبت کریں, اپنی جائیداد و پراپرٹی سے محبت کریں, سب سے محبت کریں, لیکن اللہ کی محبت, رسول کی محبت, کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہو.
دین کی محبت، کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب. یہ اصل میں ہمارے اندر یہ محبت آ جائے پھر ہم پکے سچے مومن بنتے ہیں. کون سی محبت؟ شرعی محبت. شرعی محبت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اور دین کی محبت، آخرت کی محبت، کتاب اللہ کی محبت، سنت رسول کی محبت، کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہو. یہ اصل میں ہے حب شرعی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت اتنی آ گئی تب تو ہم مومن ہیں. اگر اس میں خامی ہے تو ہم ایمان سے بھی محروم ہیں. میرے بھائیو، جب آپ نے سمجھ لیا، اب آئیے محبت کی علامات کیا ہوں گی. کیسے پتا چلے گا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت، دین کی محبت، کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہے، اور ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہاں ہم مومن ہیں؟ اس کی کیا علامات ہوگی، اس کے کیا تقاضے ہوں گے؟ تو اب اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز یہ دوستو، یہ چیز تاصل الہ وانت تظہر حبہ هذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع. عربی شاعر کہتا اللہ سے محبت، رسول کی محبت بڑی ہے، لیکن زندگی نافرمانی کرتے ہوئے گزر گئی، آج تک اللہ اس کے رسول کا فرما بردار نہ بنا. کیا پتا چلا کہ سب سے پہلی علامت کہ واقعی ہم اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت، کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہے. اگر اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت اگر ہم کر رہے ہیں تب تو سمجھ جائیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کی محبت عطا کی ہے. ایک بڑی واضح مثال عبد الرحمن بن ابی قرات رضی اللہ تعالی عنہ، علامہ البانی صحیحہ کے اندر بھی نقل کرتے ہیں، بڑی عجیب سے حدیث ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر آج سب کچھ ہوتا ہے حب رسول کے نام پر، انگوٹھا بھی چوما جاتا ہے، اور ربیع الاول آ جائے تب تو میٹر بھر اونچا اور چوڑا کیک تیار کیا جاتا ہے، اور پھر وہ بھی حب رسول کے نام پر ہوتا ہے. دوستو سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نبی کی سنت، نبی کے اطاعت و فرما برداری نہیں ہو رہی، تو یہ محبت نہیں ہے. اب کیسے محبت ہوتی ہے؟ حدیث سنو. عبد الرحمن بن ابی قرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم گاؤں کے رہنے والے تھے. جب سنا کہ یہاں قریب میں حدیبیہ کے مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہیں، کفار مکہ نے راستہ روک رکھا ہے، کہتے ہیں سوچا اچھا موقع ہے ملاقات کرنے کا. ملاقات کرنے کے لیے ہم بھی دوڑے ہوئے آئے. کہتے ہیں جب آیا تو عجیب منظر میں نے دیکھا، پہلی مرتبہ زندگی میں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، اتنے میں کچھ لوگ دوڑ کر کے ٹوٹ پڑے، جو آئے تھے ملنے کے لیے ٹوٹ پڑے. آپ وضو کرتے تو آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہیں پہنچتا، راستے میں لوگ روک لگ کر پھر پورے بدن میں برکت کے لیے وہ مسلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ تھوکتے ہیں وہ بھی کسی کے ہاتھ میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم لوگ ما حملکم علی ھذا یا ما یحملکم علی ھذا، تم لوگوں کو کس چیز نے آمادہ کیا؟ آج تم نے ایسا عمل کیا کہ آج تک نہ ابو بکر نے کیا تھا، نہ عثمان نے کیا تھا، نہ عمر نے کیا تھا، نہ علی نے کیا تھا. اتنے مسلمان ہوئے، یہ بلال خباب یہ سارے، لیکن آج تک انہوں نے ہمارے ساتھ وہ محبت کا اظہار نہیں کیا تم لوگوں نے کیا. ایسا کیوں کیا کہ میرے وقت میں کلی کرتا ہوں دوڑ کے پانی روک لیتے ہو، ہاتھ دھلتا ہوں وضو کا پانی زمین میں نہیں کرتا ٹپکنے پاتا روک لیتے ہو، اور لے کر کے اس کو مسلنے لگتے ہو برکت کے لیے بدن پر. کس چیز نے تم کو آمادہ کیا؟ تو ایک ہی بات کہی، حب اللہ کا یا رسول اللہ، حب اللہ کا یا رسول اللہ. یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں آپ کی محبت نے ہمیں مجبور کر دیا.
آپ کی اتنی محبت ہمارے دل میں ہے کہ آپ کے وضو کا پانی کا زمین پر گر جائے وہ بھی مجھے گوارا نہیں، سوچتے وہ بھی اپنے بدن پر ہم مل رہے ہیں. ہاں اچھی محبت تھی نا. لیکن اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ من سرہ منکم ان یحبہ اللہ ورسولہ، یہ میرے وضو کا پانی مسلنے سے، میرا تھوک تھام لینے سے محبت پوری نہیں ہوگی. ہاں من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، جو شخص چاہتا ہے کہ نبی سے ایسی محبت کرے کہ اس کی محبت اللہ تعالیٰ میری محبت کرنے کی وجہ سے اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے اور رسول اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے. من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ نبی سے ایسی محبت کرے جس محبت کی بنا پر اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے، رسول بھی اپنا محبوب بنا لے، تو وضو کے پانی مسلنے سے، تھوک مدل لینے سے یہ کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے. اس محبت سے نہ تم اللہ کے محبوب بنو گے نہ رسول، اور یہ حب رسول اللہ تعالیٰ کیا قابل قبول ہے ہی نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی سچی محبت تمہارے دل میں آئے، اور ایسی حب رسول جس حب رسول کی برکت سے اللہ بھی تم کو اپنا محبوب بنا لے، رسول کا بھی محبوب بن جائے، تو تین چیزیں کرنی پڑے گی. وہ کیا ہے؟ جو پیغام ہمیں اللہ نے لے کر کے بھیجا ہے ان پر عمل کرو گے تب اللہ تعالیٰ تم کو محبوب بنائے گا. کیا ہے؟ نمبر 1 فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، پہلا نمبر، جب بات کرے تو سچی بات کرے. نمبر 2 وَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، امانت داری کرے. نمبر 3 اللہ اکبر، تیسری چیز وَلْيُحْسِنْ جَارَهُ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا احسان کرے. آج فرمائیں اللہ نے جو مجھے دین اور شریعت جو پیغام لے کر کے بھیجا ہے اس کی اصل میں تم اتباع کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کا تمہیں محبوب بنائے گا. دوست اب آپ بتائیے کتنا بڑا ایک پیغام اللہ کے رسول نے دیا، اور یہی چیز ہے جو سورۃ آل عمران کی آیت میں نے پڑھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے تو پہلے میری اتباع کرو. اتبعونی، عید میلاد اور اس کے موقع کیک کاٹ کر کے تقسیم کر لو، جلوس نکال لو، اس سے محبت نہیں اللہ کرے گا تم سے. اگر مجھ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ، میری تم اطاعت کرو. اور جب تم میری اطاعت کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. محبوب بنا لیا، اور جب اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہوں کی بخشش و مغفرت بھی کر دے گا. یہاں ایک بڑی عجیب چیز ہے، قرآن پاک میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، یغفر لکم من ذنوبکم اور یغفر لکم ذنوبکم. کچھ فرق محسوس ہوا؟ ایک ہے یغفر لکم من ذنوبکم، من ہے، اور دوسرا ویغفر لکم ذنوبکم. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میرے قوم کے لوگوں میرے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ وَيَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ اگر ہماری اطاعت کر لو اور میرے اوپر ایمان لا لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہوں کو، سب نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، تمہارے بعض گناہوں کو اللہ محبت کی برکت سے معاف کر دے گا. لیکن جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا تو اللہ نے من کو نکال دیا، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. کیا مطلب ہے؟ تمہارے زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. یہ آخری نبی کے اطاعت کا مقام و مرتبہ ہے. دوستو یہاں دیکھیں، محبت ہے فَاتَّبِعُونِی، میری
इत्तेबा करो, तब अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों की मगफरत और बख्शिश करेगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखें, मोहब्बत का तकाजा जो है इताअत व फरमा बरदारी, यानी दूसरे लफ्जों में अल्लाह के नबी की इतनी मोहब्बत हो, इस कदर दिल में आपकी मोहब्बत रची बसी हो कि नबी के तरीके के अलावा किसी और का तरीका हमें अच्छा ही ना लगे। बस ये है मोहब्बत का तकादा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे, अल्लाह अकबर, गर्मी का मौसम था, गर्मी का मौसम, पहली मर्तबा सहाबी रसूल आए, गर्मी का मौसम था, आपने बटन खोल रखा था और गरीबा खुला हुआ ताकि सीने पर हवा आती रहे। सहाबी आए, देख करके चले गए तो जिंदगी भर उन्होंने बटन नहीं लगाया, जिंदगी भर बटन नहीं लगाया। लोग कहते क्यों? कहा मैंने नबी को जब देखा, इन आंखों ने जब नबी का दीदार किया तब बटन खुला हुआ था, उसके बाद से बटन बंद करने का दिल ही नहीं चाहता। ये है मोहब्बत दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सहाबा। इसीलिए हज़रत अली से किसी ने पूछा, कैफ़ कान हुब्बुकुम लिरसूलिल्लाह, अली हम तो तुम लोगों को देखे नहीं कि अल्लाह के ज़माने में तुम लोग कैसे मोहब्बत करते थे, लेकिन आप बताएं कि आप लोग अल्लाह के रसूल से कैसी मोहब्बत करते थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाया, देखो सर्दी के गर्मी के मौसम में, अल्लाह अकबर, गर्मी के मौसम में हलक सूख रहा हो, प्यास शिद्दत की लगी हो, जान जाने वाली हो, ऐसे मौके पर ठंडे पानी की जितनी चाहत हमको होती थी, अल्लाह की कसम इससे ज्यादा नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में थी, इससे ज्यादा नबी की चाहत हमारे दिलों में थी दोस्तों। तो नबी सल्लम का तरीका, आपकी इत्तिबाए सुन्नत, आपकी लाई हुई शरीयत, आपका उसवा, आपके चाल चलन, इन्हीं चीजों को अपनाने का नाम असल में हुब्बे रसूल है। इसीलिए हमें चाहिए दोस्तों, जबानी मोहब्बत नहीं, हमारे दिल में वाकई अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत, वो मोहब्बत जो मोहब्बत, बल्कि बाद लोगों ने मोहब्बत का, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शरह मुस्लिम में मोहब्बत का माना यही बताया, नबी की मोहम्मद का मतलब नबी की इताअत और फर्मा बरदारी, आपकी सुन्नत, आपकी शरीयत की इतनी मोहब्बत दिल में आ जाए कि सुन्नत और शरीयत के अलावा दुनिया की कोई चीज हमें अच्छी ही ना लगे। ये मोहब्बत अगर हमारे अंदर आ जाए तो यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। लेकिन दोस्तों अगर हमारे अंदर ऐसी मोहब्बत ना आए, इतनी मोहब्बत ना आए, बस केक काटने की मोहब्बत, अंगूठा चूमने की मोहब्बत, और फिर दामन पकड़ कर मचल जाएगा, अमल तो नहीं करना है, ताहत नहीं करना, बस मोहब्बत का दावा मेरे भाई ये है। तो याद, कुल इन काना आबाकुम व अबनाअकुम व इख्वानकुम व अज़वाजकुम व अशीरतकुम व अमवालन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही। अल्लाह ने फरमाया अगर 8 चीजों में से, एक चीज नहीं 8 चीजों में से किसी एक चीज की मोहब्बत तुम्हारे दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई तो फतरब्बसू, अब इंतजार करो कि अल्लाह कौन सा अजाब तुम पर नादिल करे, उसका इंतजार करो। 8 चीजें क्या है? कुल इन काना आबाउकुम, बाप बेटा, अजीज वाकारी, तिजारत, कारोबार, बिजनेस, महल, बहुत सारी 8 चीजों के बारे में चीज बयान की अल्लाह ने सूरत तौबा की आयत में फरमाया। इन 8 चीजों में से अगर किसी एक चीज की मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई तो फतरब्बसू, बस अब तुम्हारे जान और माल की कोई हिफाजत नहीं करेगी। क्यों? क्या जुर्म तुमने किया?
اللہ اس کے رسول کی محبت پر ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز کی محبت تم نے، بیوی کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، کاروبار کی محبت. اور کیسے اس کا اندازہ لگے گا؟ کیسے اندازہ لگے گا؟ جہاں کسی دوست کی، بیوی بچوں کی، تجارت و بزنس کی بات سنت رسول و شریعت سے ٹکرائے، تب دیکھو آپ فیصلہ کیا کرتے ہیں. آپ کا نفس، آپ کی پسند، آپ کی چاہت اور شریعت دونوں کا ٹکراؤ ہو، اس موقع پر آپ کس کو اختیار کرتے ہیں؟ یہ آپ کا اختیار بتائے گا کہ واقعی آپ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں یا دنیا کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب ہے. وہ فیصلہ آپ کریں گے. جہاں شریعت کی، دین کی، سنت کی، جہاں دنیا کی کسی بھی چیز سے ٹکرائے، اگر اس ٹکراؤ میں اللہ اس کے رسول کو اور دین کو ترجیح دیا تو اس کا مطلب کہ محبت سچی ہے. اور اگر کہیں بھائی اللہ غفور تو معافی کر دے گا، یہ نہیں چھوڑے گا. اگر آپ نے دنیا کو ترجیح دے دیا، اپنے بزنس کو، کاروبار کو، بیوی بچوں کی پسند کو، اپنی چوائس کو مقدم کر دیا، اس کا مطلب اللہ اس کے رسول کی محبت پر دنیا کی محبت غالب ہے. اب پھر کیا ہوگا؟ فتربصوا، اب انتظار کرو، اب انتظار کرو. اللہ نے کس عذاب کا فیصلہ کیا ہے؟ کسی ظالم قوم کو تم پر مسلط کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ ڈنڈے مار مار کر کے تمہیں سیدھا کرے اور طرح طرح سے تم پر ظلم کرے، یا کہ کسی ایسی ظالم قوم کو مسلط کیا ہے کہ تمہیں سیکنڈ کلاس کا شہری قرار دے کر کے ملک بدر کرے. سمجھ گئے؟ اب کون سا عذاب نازل ہو اس کا ذرا انتظار کرنا. اور یہ عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت ان 8 چیزوں کی محبت سے مغلوب ہو گئی. ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز کی محبت تم نے اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب کیا. فتربصوا، اب انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کیا فیصلہ، اللہ کیا عذاب تم پر نازل کرتا ہے، اس عذاب کا انتظار کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور یاد رکھو، تم نے کتنا بڑا جرم ہے، تم نے اللہ اس کے رسول کی محبت پر ان 8 چیزوں کی محبت غالب کر کے دنیا کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، اللہ اس کے رسول کی محبت غالب کر دیا. اب تمہارے لیے ہدایت کا راستہ بھی اللہ نے بند کر دیا. کیوں؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اب مومن نہیں، تم فاسق ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ایسی فاسق قوم کو آئندہ بھی ہدایت نہیں دے. کتنا بڑا عذاب ہے دوستو. اس لیے دوستو ہم نے چند باتیں بڑے اختصاص کے ساتھ بتائی ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم کیا بنے؟ سچے محب رسول. سچے محب رسول کیا ہے؟ کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو، اطاعت کو، فرما برداری کو، شریعت کو، آخرت کو، دین کو، کتاب و سنت کی تعلیمات کو، دنیا کی ساری پسند ساری چیزوں پر اس کو ہم غالب کریں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اللہ رسول فرماتے ہیں، جب تک کہ میں اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ، ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت اس کے دل میں میری نہ پیوست ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ سب کی باتیں اپنی جگہ پر، باپ کی، ماں کی، بیوی کی، بچے کی، دوست کی، جس کی بھی بات اللہ اس کے رسول کی باتوں سے ٹکرائے تو ان کی باتیں چھوڑ دی جائیں اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو فوقیت دی جائے. اگر مومن بننا ہے تو تمہیں اس محبت کو پورا کرنا پڑے گا. اگر اتنی محبت نہیں ہے تو پھر دوستو بہت مشکل ہے. حدیث سنی بخاری کی روایت، حضرت عمر بن الخطاب کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انک لانت احب الی، یقیناً آپ ہمارے نزدیک، ہماری بیوی سے، ہمارے بچوں سے، ہماری اولاد سے سب سے زیادہ محبوب ہیں. الا نفسی، لیکن جان تو جان ہوتی ہے، جان سے زیادہ کوئی محبوب تو نہیں ہوتا. کیا اشارہ تھا؟ اللہ رسول، بیوی بچے سب سے زیادہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جہاں جان کا معاملہ آتا ہے تو جان کی محبت آپ کی محبت پر غالب. اللہ اکبر.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر اگر جان کی محبت بھی ہماری محبت پر غالب ہے تو مومن نہیں ہو سکتے. عمر فاروق کو تو محبت رسول چاہیے تھی نا. جب سنے کہ جان سے بھی زیادہ محبت رکھنا ایمان شرط ہے, کہنے لگے یا رسول اللہ اگر جان سے بھی زیادہ محبت شرط ایمان ہے تو آپ یقین رکھیں اسی وقت سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ سبحانہ فرمایا الآن یا عمر, عمر اگر اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے تب تم مومن بنے. اور آج تو میری پسند میری پسند میری پسند, بس اسی میں ساری امت برباد ہو گئی. ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں, گولیاں بھی چلائی جا رہی ہیں, طرح طرح سے پابندیاں بھی لگ رہی ہیں, نئے نئے قرارداد بھی پاس ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے جلوس نکالنے سے کام بن جائے گا. ارے اللہ اس کے رسول کی محبت کو ہم نے دل سے نکالا. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ, یہ اللہ کا عذاب ہے اور اس وقت تک اللہ عذاب نہیں اٹھائے گا جب تک کہ نبی اس کے رسول کا, اللہ اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے. اگر دنیا میں عزت کی زندگی چاہتے ہو اللہ اس کے رسول کے محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب کرو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء. دل تو چاہ رہا تھا کہ شیخ کی زبان سے ہم محبت رسول کے سلسلے میں اور بھی بات سنتے چلیں, لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے. نماز کا وقت ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر دے, آمین. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے کچھ نکالا اور ہمیں دیا. اللہ رب العالمین آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے, آمین. اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں اسی طرح سے مل جل کر بیٹھنے کی توفیق دے, آمین. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء.